إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، رمضان مبارک دا اج الوداعی جمعہ ہے 1443 ہجری دا رمضان مبارک دا اج آخری جمعہ ہے. بڑے پیارے لمحات، بڑے عظیم دن، بڑیاں عظیم راتاں رمضان المبارک دیاں. دنیا اندر تے کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں کہ لگا کے تانوں دسیے کہ اے فائدہ ایدہ ہو رہا ہے
لیکن یاد رکھو مرن تو بعد یقیناً ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کے انعامات اور ثواب عطا فرمانا ایمان والیاں جینا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ میں سوچ رہا سا رمضان مبارک کے مہینے سے بہت سارے موضوعات نے۔ رمضان مبارک کا موضوع فضائل مناقب دے، اعتکاف دے، لیلۃ القدر دے، اور بڑے سارے موضوعات نے۔ میں جس موضوع تے جمعہ پڑھانا چاہتا سا وہ زکوٰۃ کے مسائل اور وہ دی فرضیت کے بارے، لیکن کچھ بھائیوں نے کیا کہ موضوع تھوڑا جا کچھ اور رکھو، تے رستے سے ہی ایک موضوع بس ذہن سے جویں آیا، اللہ پاک جویں کروائے گا۔ اللہ پاک مینوں تے تانوں قرآن و حدیث سمجھ کے اللہ پاک اس تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اپنے دلوں کو نرم کر لو، اللہ کے سامنے آنسو بہا لو۔ ہر بندہ ہی گناہ گار ہے دنیا سے جڑا آیا ہے، کوئی پاک دامن نہیں، کوئی پاک باس نہیں، کوئی معصوم نہیں۔ ایک کوئی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ باقی ہر انسان ہی گناہ گار ہے، کوئی زیادہ ہے کوئی تھوڑا ہے۔ اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو۔ تقوی دا پہاڑ بن کے نہ بیٹھیا کرو کہ جناب اسی بڑیاں نمازاں پڑھنے وا۔ اللہ نو رونا بڑا پسند ہے۔ جڑے بندے دے آنسو بہ جاندے نے اللہ دی محبت اندر، اللہ دا خوف، اللہ دا تقوی، اللہ دا ڈر ذہن سے لیا کے بندہ رو پیندا ہے، آنسو بہا دیندا ہے، بس سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ڈر تو رو پوے یہ بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا۔ اس طرح کہ جویں مجھ دے گاں دے تھنا جو دودھ چولی ہے نا تے دودھ کڈن تو بعد دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ یہ مثال دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تھان چو دودھ کڈن تو بعد واپس دودھ نہیں جا سکتا، اسی طرح ہی اللہ کلو رون والا بندہ جہنم چ نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جڑی آیت تھوڑے سامنے پڑھی ہے ادھر ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ بادشاہت ہے، اللہ دی بادشاہت آسماناں تے زمیناں تے، مالک ہے، مختار ہے، مالک جو چاہے کرتا ہے۔ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ پاک فرماندے نے جو چاہنا وا میں پیدا کرنا وا، مینوں کو پوچھن والا کوئی نہیں، مینوں کو روکن والا کوئی نہیں، مینوں کو ٹوکن والا کوئی نہیں۔ یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا، اللہ پاک فرماندے نے جنوں چاہواں جس آدمی نو چاہواں میں بیٹیاں عطا فرماواں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ پاک فرماندے نے جنوں چاہواں بیٹیاں عطا فرماواں، جنوں چاہواں بیٹیاں عطا فرماواں۔ مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، مینوں کوئی ٹوکن والا نہیں، مینوں کوئی جناب رکاوٹ پان والا کوئی نہیں، اس واسطے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذاتے نو کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ پاک فرما دے نے جنوں شاواں ملا کے دیواں، رلمی بارش عطا فرما دیواں، فرمایا بیٹے بھی دیواں تے بیٹیاں بھی دیواں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ پاک فرما دے نے جنوں چاہواں میں پانچ بنا دیواں، جنوں چاہواں کچھ نہ دواں، بیٹا بھی نہ دواں تے بیٹی بھی نہ دواں، مینوں کو پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما دے نے اختیار میرے کول ہے، میرے تو علاوہ
کسی دے کول اختیار نہیں. جنہوں اللہ پاک محروم رکھنا چاہن, جنہوں اللہ پاک اولاد نہ دینا چاہن, اے سارے جہان دی خاک چھان مارے نو اولاد نہیں دے سکتا. اے سارے جہان دی قبراں دی مٹی جا کے چک لوے نو کوئی اولاد نہیں دے سکتا. اولاد دا خزانہ میرے مالک دے کول ہے. اللہ چاہے تے جناب فیکٹریاں دے مالکاں نو اللہ پاک محروم کر دیندا ہے. رزق اتنا ہے جناب, مالک اتنا ہے, دولت دینی ہے فیکٹریاں دے مالک نے, رقبے تے جائیداداں دے مالک نے, وطن والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. کدی کدی ایویں بھی ہوندا ہے جناب روٹی کوئی نہیں ہوندی تے اللہ پاک جناب ایک مظلوم کو 10 پتر عطا فرما دیتا ہے, 5 بیٹے عطا فرما دیتا ہے. اے تے اللہ پاک دی تقسیم ہے. اسی واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ پاک فرماتے ہیں جنوں شاہ میں باز بنا دیوا. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک جانن والا ہے, قدیر ہے, قدرت رکھن والا ہے. اللہ پاک نو ہر بندے دے حالات دا علم ہے, ہر بندے دے حالات کو واقفیت رکھن والا ہے. ہر شے تے واقف ہے, ہر بات تے واقف ہے, ہر شے تے جناب قدرت رکھن والا ہے, ہر شے تے جناب قادر قدیر اللہ ہے. انہ علیم قدیر. اللہ پاک نے سائد اندر سب تو پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا, بیٹی کا ذکر فرمایا. اولاد جناب اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرمائے سبحان اللہ, بیٹی بھی عطا فرمائے سبحان اللہ. جناب کئی بندے ایویں دے بھی نے کہ اللہ پاک نے کوئی اولاد نہیں دیتی, دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد نہیں بیٹے نہیں دے, بیٹی عطا فرما دے. اللہ پاک بیٹی عطا فرما دینا, لیکن یاد رکھو اولاد بیٹے دی شکل وچ آئے تا اللہ دی نعمت ہے, تا اللہ دی رحمت ہے. اگر بیٹی دی شکل وچ اللہ پاک عطا فرما دے تا اللہ دی رحمت ہے. لیکن بیٹیاں دے مقابلے چ بیٹیاں بڑیاں پیار والیاں جے, ماپیاں نو بڑیاں عزت دین والیاں نے, بڑا مقام دین والیاں نے, بڑی محبت دین والیاں نے. اللہ پاک نے بیٹیاں دے دل سے باپ دا بڑا پیار رکھیا ہے, بیٹیاں دے دل سے اللہ پاک نے ماں دی بڑی محبت رکھی ہے. اے جناب شادی تو بعد اپنے گھر اندر ٹر جاندی ہے, اوتھے جا کے بھی جناب اپنے باپ نو نہیں دے بھولدی, اوتھے جا کے جناب اپنی امی نو پھر بھی نہیں دے بھولدی. اپنے باپ دے ساواں نال زندہ ہے, اپنی امی دے ساواں نال زندہ ہے, اپنے خاواں دے گھر رہ کے بچیاں والی ماں بن کے بھی ماپیاں دی یاد نہیں بھلاندی, اوتھے بیٹھ کے بھی اپنے باپ دی خیر دیاں دعاواں اللہ کول منگدی ہے. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک نے بیٹیاں نو کیسا ذکر عطا فرمایا ہے, کیسا کلیجہ عطا فرمایا ہے, کیسی اللہ پاک نے بیٹیاں دا دل نرم بنایا ہے. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس اس حدیث راوی نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعه. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑے بندے نو اللہ تعالی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں, 2 بیٹیاں بھی اس بندے نے من عال جاریتین, اس بندے نے جناب انہاں دی پرورش کی, انہاں دی تربیت کی تھی. ایک دوسری حدیث اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَدَّبَهُنَّ, انہاں نو ادب سکھایا, دین سکھایا, تعلیم دتی, انہاں نو اٹھن دا طریقہ دسیا, انہاں نو جناب اللہ دا تعارف فرمایا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعارف فرمایا, فرمایا کہ حتی تبلغا, فرمایا جہاں تک کہ بالغ ہو جاندیاں نے, بالغ ہون تو بعد جناب انہاں دی وقت دے باپ انہاں دی شادی کر دیندا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بچیاں دی شادی کرنے والا باپ, 2 بچیاں نو بیان والا باپ قیامت والے دن محمد دے انہاں نیڑے کھلوتا ہوئے گا جنہیں 2 انگلیاں نے, جنہیں 2 انگلیاں نے اس طرح نال کھلوتے ہون گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نال او حدیث راوی کی کہندے نے وَهُوَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ, کہنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں کھڑیاں کر کے تے 2 انگلیاں ملا دتیاں, 2 انگلیاں ملیاں ہوئیاں دیکھیاں. گل سمجھ آئی حدیث تانوں؟ بولو. میں نہیں تقریر کرتے, میں تے جے قبرستان تے لگا جناب کو سنتا ہی نہیں پیا.
توجہ کر کے بیٹھو، کوئی بولو، کوئی سبحان اللہ، کوئی توجہ کر کے بیٹھو، سنموں بک پر بن کے بیٹھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ پاک جل شانہ نے بیٹی نو بڑا ہی عظیم، بڑا نرم دل عطا فرمایا ہے۔ میں بیٹیاں دے دکھڑے اج بیان کرنا چاہنا، بیٹیاں دے بارے چ چند باتاں بیان کرنا چاہنا، بیٹیاں دی عظمت بیان کرنا چاہنا۔ کتنے بدبخت لوگ نے جناب جڑے سڑکاں تے اپنی بیٹیاں نو بھیجدے نے، جناب کے جلوس کڈو، جاؤ جا کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرو۔ یاد رکھو اسلام نے جڑے حقوق عورت کو عطا فرمائے نے، بیٹیاں نو عطا فرمائے نے، دنیا کا کوئی مذہب دے نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی دین نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے بیٹیاں نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ پاک نے بیٹیاں نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار یوم القیامہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیڑے بندے نو، جس آدمی نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کنیاں بیٹیاں؟ جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں، فصبر علیہن، 3 بیٹیاں تے اس بندے نے صبر کیتا، 3 بیٹیاں تے اس بندے نے صبر کیتا۔ کئی بندے نا بیٹی جم پوے گھر اندر پریشان ہو جاندے نے، بیٹے دی پیدائش تے جناب لڈو بنتے نے، بیٹے دی پیدائش تے جناب مٹھائیاں چڑھ جاندیاں نے، مٹھائیاں بندیاں نے۔ جو ہی جناب بیٹیاں انہاں دے گھر اندر پیدا ہو گئی، قرآن پاک نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدو انہوں نے گھر اندر بیٹی جم پوے، بیٹی دی اطلاع آ جائے، بیٹی دسیا جاوے، جناب تھوڑے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، جناب منہ تے 12 بچن دے نے، جناب پریشان ہو جاتا ہے، منہ دا کالا سیاہ ہو جاتا ہے بدبخت دا، اور فرمایا غصے نال پڑ جاتا ہے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اس ظالم نو تے کی پتہ ہے کہ بیٹی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی دی وجہ تو اللہ پاک تیرے جنت عطا فرمائے گا، بیٹی دی وجہ تو اللہ پاک تیرے محمد رسول اللہ کا صاحب نصیب فرمائے گا، بیٹی دی وجہ تو اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان لہ بنات فصبر علیہن، فرمایا جس بندے نو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، متھے وٹ نہیں پاندا، منہ کالا نہیں کردا، بیٹیاں دی پیدائش تے خوش ہو جاندا ہے، صبر کردا ہے کس گل تے، فأطعمهن، اپنی بیٹیاں نو کھلاندا ہے پلاندا ہے، وسقاهن وكساهن، اپنی بیٹیاں نے کھان دا انتظام کرتا ہے، پین دا انتظام کرتا ہے، پہنن دا انتظام کرتا ہے، بیٹیاں نو ترساندا نہیں گا، اپنی من جدت ہی اپنی استطاعت مطابق۔ دیکھو اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی استطاعت مطابق، یہ نہیں بنا دسیا کہ جناب وہ بہت ود کے نہیں، اپنی استطاعت مطابق جتنا اللہ پاک نے دیتا ہے وہ دے مطابق اپنے بیٹی نہ کھان دا انتظام کرتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، اپنی بیٹی نہ پہنن دا انتظام کرتا ہے، اپنی بیٹیاں نو پہنان دا انتظام کرتا ہے، پہلان دا انتظام کرتا ہے، اپنی بیٹیاں نو ترساندا نہیں، معصوم بچیاں نو ترساندا نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من جدتہ، اپنی استطاعت مطابق، کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے 3 بیٹیاں قیامت والے دن اپنے ماپیاں واسطے آڑ بن جان گیاں، اپنے ماپیاں واسطے دیوار بن جان گیاں، آڑ بن جان گیاں، جہنم چلی جان دین گیاں۔ اے 3 بیٹیاں اپنے ماں باپ کی سفارش کر کے اللہ دی جنت سے اپنے ماپیاں نو داخل کروان گیاں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں والیو بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ بڑے بدبخت لوگ نے اسلام آباد کی سڑکاں تے جلوس کٹن والے اور جناب یہودیاں دی سازش، عیسائیاں دی سازش اور اسلام دے خلاف اور جناب صحابہ کرام دے خلاف نعرے لگائے گئے،
مسلمان اللہ اکبر مسلمان ملک کے اندر اللہ پاک نے ایسی اس بیٹی نو عطا فرمائی ہے، بیٹی نو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، دنیا دا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے سکتا، دنیا دا کوئی مذہب، دنیا دا کوئی دین نہیں عزت بیٹی نو بے عورت نو نہیں دے سکتا جتنی اللہ پاک نے عورت نو عطا فرمائی ہے، بیٹی نو عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دی اے جی حدیث میں تو سنائی ہے، مسند احمد وچ 14403 نمبر ہے، ابن ماجہ وچ 3636 69 نمبر حدیث ہے جڑی میں تانوں تین بیٹیاں والی سنائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من رجل تدرک له بنتان فیحسن الیہما صاحبتاہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا فرما دے، فرمایا کہ دو بیٹیاں دا انہوں سامنا ہوئے، دو بیٹیاں اللہ انہوں عطا فرمائے، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا انہوں نے چنگا سلوک کرے، چنگا برتاؤ کرے، فرمایا ماں صاحبتاہ جدوں تک یہ بیٹیاں اے دے نال رہن، ماپیاں دے کار رہن، ماں باپ دے کار رہن، ایک چنگا سلوک کرتا ہے بیٹیاں نال۔ اور فرمایا اگلی گل او صاحبہما یا اے ماپے اپنے بیٹیاں دے گھر ٹر جاندے، کئی دفعہ صورت میں بنتی ہے ماں پیو نو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوندا، آخر تے کون کام ہوندا ہے؟ بیٹیاں ہی کام ہوندیاں نے بعض اوقات، یا ہوندیاں ہی بیٹیاں نے، تے فرمایا کہ جا اے والدین اپنے بیٹیاں دے کول ٹر جان انہاں دے گھر خاوند دے گھر، فرمایا اے جا کے اوتھے بھی اپنی بیٹیاں نو پریشان نہیں کر۔ کئی بندے ایویں ہوندے نے اکھڑ دماغ ہوندے نے، او ذرا ذرا دی گل ترسن لگ پیندے، اولاد نال، بیٹیاں نال ایویں منہ بنا لین گے، ایویں ہی گھر سے لڑائی پائی رکھن گے، ایویں جناب پریشان کری رکھن گے بغیر کسی وجہ تو۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر یہ بیٹیاں دے گھر ٹر گئے نے، اگر بیٹیاں دے گھر نے پھر بھی یا یہ بیٹیاں دے گھر ٹر گئے نے شادی تو بعد فیحسن الیہما انہاں دونوں نال سلوک چنگا کردے رہے نے، بیٹیاں نال سلوک چنگا کیتا ہے تے کی ہوئے گا الا ادخلتاہ الجنہ، اللہ پاک یہ دو بیٹیاں جڑیاں نے اپنے والدین نو جنت چ داخل کروا دین گیاں، والدین نو جنت چ داخل کروا دین گیاں۔ کیویں کروا دین گیاں؟ اللہ تعالیٰ دے کرو کروا دین گیاں، سفارش کرنی یا اللہ ساڈے والدین نے ساڈی تربیت کیتی، سانو پالیا پوسیا، کھان دا پین دا ساڈی رہائش دا ساڈی شادیاں دا انتظام کیتا، یا اللہ ساڈے بڈھے باپ نو معاف فرما، بڈھی والدہ نو معاف فرما۔ انہاں دی سفارش ایسی ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمان گے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اندر موجود ہے اور اسی طرح ادب المفرد اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن على لأوائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں عطا فرمائے، جس بندے نو اللہ پاک تین بیٹیاں عطا فرما دے، فرمایا کیوں بندہ صبر کرتا ہے کس گل تے؟ علی لأوائهن بیٹیاں دی شدت تے صبر کرتا ہے، وسرائهن انہاں دی سختی تے صبر کرتا ہے، وسرائهن انہاں دی خوشی تے صبر کرتا ہے۔ بعض اوقات بیٹیاں بھی ایویں دی ہوندیاں نے او ماپے نو پریشان کردیاں نے، بڑی سختی بڑی ہوتی ہے اور جناب اولاد سے سختی بڑی ہوتی ہے، پریشان بہت کر دیا نے، باپ نو ماں نو بہت پریشان کر دیا نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اے والدین اپنی بیٹیاں دی علی لأوائہن انہاں دی شدت تے
اور وسرائی انہاں دے سختی تے اور انہاں دے خوشی تے اس بندے نے صبر کیتا ہے، اپنی بیٹیاں دی گلاں تے صبر کیتا ہے، سختی نو برداشت کیتا ہے، انہاں دے مزاج نو برداشت کیتا ہے، انہاں دی گلاں نو برداشت کیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتی ایاہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی رحمت نال اے والدین نو بھی جنت سے داخل فرمان گے جنہاں نے تین بیٹیاں دے دکھ سے پریشانی انہاں دے مزاج انہاں دے پریشانی نو برداشت کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ حج حدیث بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگے سونیا جیڑیاں دو ہون جنہاں نو اللہ پاک دو عطا فرما دے تے دوواں دے نال ایسا معاملہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوواں دے متعلق بھی جنت کا حکم ہے، دوواں دے متعلق بھی جنت کی بشارت ہے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اوامدۃ یا رسول اللہ، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدی ایک بیٹی ہوئے او دے متعلق کی حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک والے دے متعلق بھی یہی بشارت ہے، ایک والے کے متعلق بھی یہی بشارت ہے۔ بیٹیاں سرمایہ نے، بیٹیاں سرمایہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑیاں ہی معصوم اور بڑیاں محبت کرنے والیاں ماں پینا بڑا پیار کرنے والیاں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو نرم دل عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جڑے شادی شدہ لوگ نے جیڑی بیوی انہاں دے گھر آ جاندی ہے اپنی بیویاں نو تنگ کرنا پریشان کرنا یہ کسی دی بیٹی ہے، کسی دی بیٹی ہے، کسی دی بیٹی نو تنگ کرو گے تیرے کول بیوی دی شکل تے موجود ہے لیکن ہے تے کسی دی بیٹی نہ، انہوں جان بوجھ کے تنگ کرے گا جان بوجھ کے پریشان کرے گا، تیری بیٹی نے بھی اگلے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عدلے دا بدلہ ہوندا ہے، کسی دی بیٹیاں نو تنگ نہ کریا کرو، کسی دی بیٹیاں نو پریشان نہ کریا کرو۔ جدوں ماپیاں نو پتہ چل جائے کہ ساڈی بیٹی اپنے خاوند کر پریشان ہے، انہوں نے یاد رکھو انہوں نے کھانا بھول جاتا ہے، انہوں نے پینا بھول جاتا ہے، انہوں نے خوشیاں ختم ہو جانیاں نے، انہوں نے سونا انہوں نے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اولاداں دا، اللہ پاک نے بیٹیاں دی محبت ہی ایسی ماں باپ دے دلوں سے پیدا فرمائی ہے۔ ماں آج لیکن آج دنیا والے کردے کی نے بیٹیاں نو زیادہ ترجیح دیندے نے، تحفے دینے اون والدین دے جناب بیٹیاں نہ زیادہ خیال کردے نے، وراثت دا معاملہ ہوئے تے زیادہ بیٹیاں نو ترجیح دیندے نے، جناب دنیا اندر پیسے والا لین دین ہوئے تے جناب بیٹیاں نو ترجیح دیندے نے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہی دے برعکس ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغادیات